جو گل پلازا میں ثانیہ ہوا اس کی ابتدائی تفتیش ہوئی. آج بام ڈسپوزل نے بھی اس کی جگہ کی جا کے اس کو جا کے آبزرو کیا, وہاں جا کر وزٹ کیا, لیکن بہت سے اہم سوالات ہیں جو ذہنوں میں ہیں. یہ آخرکار آگ لگی کیسے, اس آگ سے جو نقصان ہوا اس کا تخمینہ ابھی تک لگایا جا رہا ہے. خاص طور پہ جو انسانی جانیں ہیں وہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے. آج بھی تقریباً ایک دکان سے کہا گیا 30 لاشیں برآمد ہوئیں. جو المیہ ہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ جو ہاسپٹل کے ذرائع بتاتے ہیں کہ اس میں ایسی جو باقیات تھیں, یعنی ان کو لاش نہیں کہا جا سکتا, جسم نہیں کہا جا سکتا, جو باقیات ملی ہیں وہ اس حالت میں کہ ان کے ڈی این اے بھی پاسبل نہیں ہے کیے جائیں, کیونکہ دانت اور ہڈی اور اس طرح کی صورت میں وہ باقیات ملی ہیں. تو آپ سوچیں کہ ان اہل خانہ اور ورثہ پر اس وقت کیا گزر رہی ہوگی جو اس پورے عمل سے گزر رہے ہیں. اور خاص طور پر بڑا اہم سوال ہے کہ ہمارا جو ریسکیو سسٹم ہے, ہمارے جو اس پر ڈیمیجز جو اس طرح سے ہمیں کنٹرول کرنے تھے وہ سسٹم ہے, لیکن جو اس کو روکنا تھا ایس بی سی کا کردار تھا سندھ حکومت, میئر کراچی. فائر آڈٹ رپورٹ سامنے آئی, آخرکار کیا ہوا اور کیوں سب چیزوں میں عمل درآمد نہیں ہوا. تفتیش اب کیا بتاتی ہے, بہت سی چیمو گوئیاں بھی ہیں شہر میں کہ شاید یہ کوئی اس وقت کانسپریسی ہو, تخریب کاری ہو, کوئی موٹیو ہو اس کے پیچھے, فائنینشیل یا نان فائنینشیل. تو دیر کینی مینی ریزنز. محمود مولوی صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہے, سینئر سیاستدان محمد فاروق صاحب جماعت اسلامی کے سینئر پروگرام میں ساتھ موجود ہے. مولوی صاحب یہ فرمائیں کہ اس صحنے پر پہلے کیا کہنا چاہیں گے, اور اس صحنے کے جو کردار ہیں کیا کبھی بے نقاب ہوں گے؟ کون آپ سمجھتے ہیں مرکزی اس میں جو مجرمانہ غفلت ہوئی ہے, کیا کہاں اور کیسے ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس میں یہ کردار تو سامنے آئیں گے بھی اور نہیں بھی آئیں گے سب. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اتنے سانے ہوئے, کردار سامنے آئے, مگر پھر اس کے بعد وہ ادھر ادھر ہو گئے. بہت سارے سانے ہو چکے ہیں. اب یہ بھی دیکھیں بدقسمتی ہمارے شہر کی یہ ہے, یہ بھی ان میں سے ایک ہوگا. دیکھیں ایک چیز یہ کہ یہ پوچھا جائے کہ دیکھیں یہ دکانیں بڑھ کیسے گئیں, پہلے کتنی دکانیں تھیں, پھر کتنی دکانیں ایکسٹرا ہوئیں. اور دیکھیں ہر چیز کو جس کو آپ بولتے ہیں, ابھی تو ہمیں نہیں پتا کہ یہ کرائم ہوا ہے یا غفلت ہوئی ہے یا کوئی سبوٹیج ہوا ہے. دیکھیں نا, مگر اس میں یہ دیکھنا ہے کہ اس کے جو ہے اس ثانیہ کے خدا نخواستہ کوئی بینیفیشری تو نہیں ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ کوئی ایسا, کیونکہ دیکھیں جب میں دیکھتا ہوں کہ آپ کو بھی پتہ ہے کراچی میں جب غریبوں کی جھگیوں کو جلا دیا جاتا ہے تو اس کے پیچھے جب بعد میں معلوم پڑتا ہے کہ بینیفیشری لوگ تھے, کہ وہ جھگیوں میں آگ لگ گئی, حادثہ ہو گیا, 1-2 بچے مر گئے, اس کے بعد معلوم پڑا وہ جگہ خالی ہو جاتی ہے اور اس کے اوپر بلڈنگ آ جاتی ہے 14 مالے کی. ابھی تو ہم سے اسپیکولیشن ہی کر سکتے ہیں نا اس بارے میں, کیونکہ بہت سی باتیں ہیں کہ ہائی رائز بننا تھا تو کوئی کچھ کہہ رہا ہے, لیکن یہ ابھی فیکچولی تو کوئی ہمارے ہاتھ میں ایسے ایویڈنس نہیں کہ ہم کچھ کہیں کہ کیا ہے. دیکھیں فیکچولی کچھ نہیں ہے, مگر ایک چیز تو ہے کہ دیکھیں غفلت ہے تو اداروں کے ہر طرف سے ہے. دیکھیں چاہے جتنے ادارے ہیں, فائر والے ہیں, سول ڈیفنس والے ہیں, اور میں کہوں گا حکومت ہی, دیکھیں حکومت ہیز ٹو ٹیک دا رسپانسبلٹی. اب وہ ادھر ڈالیں یا کسی اور پہ ڈالیں, ان کو رسپانسبلٹی لینا پڑے گا کہ غفلت ہوئی ہے, اور غفلت جو ہے اداروں سے ہی ہوئی ہے. کہ دیکھیں نا, ایک آپ مجھے بتائیں اگر فائر ایکسٹنگوشر ہوتے تو آپ مجھے بتائیں جب وہ فوم کہ فائر ایکسٹنگوشر اس لیے رکھے جاتے ہیں کہ اللہ نہ کرے جب آگ لگے تو وہ فوراً اس کو قابو میں آ جاتا ہے. دیکھیں پانی ڈالنا اور فوم کے ساتھ بہت فرق ہے, اسی لیے تو فائر ایکسٹنگوشر اور فائر فائٹنگ پورا اپلائنسز دنیا میں رکھتے ہیں مالز کے اندر. ابھی تو ہمیں جو ہے, میں تو اب بھی کہوں گا حکومت سے کہ خدا را یہ دوسرے مالز کو, دوسرے یہ جو چھوٹے چھوٹے جگہیں ہیں جہاں پہ لوگوں کا جو ہے گچا گچ لوگ جاتے ہیں, چھوٹی چھوٹی دکانیں, ان کو بھی ذرا ابھی سے دیکھ لیں, اللہ نہ کرے کہ کوئی مسئلہ ہو. ایک تو ہوتی ہے غفلت ہے کہ چلے انسپیکشن نہیں کیا, دوسری بات یہ ہے کہ کیپیسٹی بھی تو ہونا, یعنی ایک کمپٹنس ہو ایک ادارے میں, ایک محکمے میں, فائر سروسز کا محکمہ ہو, کے ایم سی کا محکمہ ہو, ریسکیو کا محکمہ ہو, کہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ڈیلیور کر سکیں. یعنی انفارچونیٹلی اللہ نہ کرے ایسی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اور حادثہ ہو جائے تو وہ غفلت کیا ان کے اندر ہے ہی نہیں کیپیبلٹی کہ وہ پرفارم کر سکیں یا آگ کو بجھا سکیں. دے آر ناٹ کیپیبل انف, کیونکہ اوور دا ایئرز جو پیسے آئے بھی وہ کرپشن کی نظر ہو گئے اور اس پہ انویسٹ نہیں کیا گیا ان کی کیپیسٹی بلڈنگ پہ. دیکھیں اس میں کوئی دو رائے ہے, نہ کیپیسٹی ہے, ٹھیک ہے نا, اور نہ ارادہ ہے. دیکھیں یہ جو 50 فائر بریگیڈ آئے تھے یہ پی ٹی آئی کے دور میں آئے تھے نا, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں نا اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس سے پہلے سالوں تک کوئی فائر بریگیڈ نہیں آئے. دیکھیں نا یہ 56 جو آئے تھے یا 55 آئے تھے مجھے یاد ہے اس وقت جو وفاق نے دیے تھے, سندھ گورنمنٹ نے تو ایک بھی نہیں لیے آج تک.
دیکھیں سندھ گورنمنٹ کو اپنے لینے چاہیے نا, یہ تو وفاق نے دیے تھے میرے خیال سے 50 دیے تھے یا 55 دیے تھے. آج میں اتنا بڑا شہر ہے, کوئی 2.5 کروڑ 2.25 کروڑ لوگوں کا شہر ہے. اللہ نہ کرے یہ تو ایک حادثے میں یہ ہوا, اللہ نہ کرے اگر کوئی دشمن ہمارے کسی 2-3 جگہ ٹارگٹ کر لے تو یہ ہم کوپ اپ کیسے کریں گے؟ آپ مجھے بتائیں نا, کوئی کوپ اپ کر سکیں گے ہم؟ اور اگر کوئی قدرتی خدا نہ خاصہ اللہ نہ کرے ہو جائے تو یہ تو چلے دشمن, پھر اگر قدرتی ہو جائے تو پھر یعنی قدرتی آفت کوئی اللہ نہ کرے آ جائے, جو کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو اس پر بھی ہمارے پاس کوئی کنٹرول نہیں ہے کہ کس طرح مینیج کریں, کچھ بھی نہیں ہے, بدقسمتی سے کچھ بھی نہیں ہے. صحیح. اور ہم نے 3,500 ارب روپے ہمارا ڈیو بنتا تھا, کراچی کو نہیں. ہم تو وہ شہر ہے نا جو پورا آپ کا 60% ٹریڈ دے رہے ہیں, 12 فگرز بتائی جاتی ہیں, تو 50% ایکسپورٹ جا رہا ہے, تو 70% ٹیکس جا رہا ہے یہاں سے, تو ادھر یہ کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ نہیں. کراچی کو دینے کا تو کوئی بھی نام نہیں لیتا. دیکھیں کراچی کو نہ وفاق انٹرسٹڈ ہے دینے میں, نہ ہماری جو سندھ حکومت ہے وہ بھی جو ہے, کراچی از ناٹ دیئر پرائرٹیز. بدقسمتی ہے, نہ فیڈرل کی کبھی پرائرٹی رہی, کسی دور میں نہیں رہی. میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس دور میں, کسی دور میں فیڈرل کی پرائرٹی کراچی رہی نہیں. اور حالانکہ سندھ کا دارالخلافہ ہے, سندھ کی بھی پرائرٹی کراچی نہیں رہی, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میرے خیال سے اگر آپ سینسس کرا کے دیکھ لیں کہ کیا کراچی کی پرائرٹی رہی ہے کسی بھی حکومت کے دور میں, چاہے پی ایم ایل این ہو, پیپلز پارٹی ہو, پی ٹی آئی ہو, میں اوپنلی کہتا ہوں کراچی ان کے دور میں بھی جو ہے پرائرٹی پہ نہیں تھا.